میری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ میں خوشیوں کے خواب دیکھ کر اس گھر میں آئی تھی۔ حمزہ جیسا شوہر ملا جو نرم دل اور خیال رکھنے والا تھا، لیکن شادی کے چند سالوں میں ہی میری دنیا الفاجر گئی۔ میں نے 3 بار امید کا دامن تھاما، لیکن تینوں بار اللہ نے مجھے آزمایا۔ تینوں بار میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ ہر بار جب ڈاکٹر کمرے سے باہر نکل کر افسردہ چہرہ دکھاتا تو میرا دل چاک ہو جاتا۔ میں بستر پر پڑی رو رہی ہوتی اور حمزہ میرے ہاتھ پکڑ کر کہتا، صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم اور علاج کرائیں گے، اللہ ضرور ہمیں اولاد دے گا۔ لیکن ہر بار نتیجہ وہی ہوتا۔ میں اکثر حمزہ سے کہتی، حمزہ، کیا ہم کسی مولوی صاحب بزرگ کے پاس نہیں جا سکتے؟ شاید یہ کوئی نظر آ جادو کا معاملہ ہو۔ لیکن وہ فوراً غصے سے کہتا، یہ سب جہالت ہے، اللہ نے شفا قرآن میں رکھی ہے اور علاج ڈاکٹر کے ہاتھوں میں، میں ان جعلی مولویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اس کا غصہ دیکھ کر میں چپ ہو جاتی، مگر دل کے اندر ایک خلش رہتی۔ تیسری بار جب بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تو میں اندر سے ٹوٹ گئی۔ اس بار میں نے فیصلہ کیا کہ حمزہ کو بتائے بغیر مولوی صاحب کے پاس جاؤں گی۔ میں محلے کی ایک نیک عورت سے ملی جس نے مجھے ایک بزرگ مولوی کا پتہ دیا۔ میں سہمی سہمی وہاں پہنچی۔ مولوی صاحب نے میرا حال سنا تو رونے لگے۔ ان کی داڑھی آنسو سے بھیگ گئی۔ انہوں نے کہا، بیٹی، تمہارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، لیکن اصل حقیقت تمہیں خود دیکھنی ہوگی۔ اگلی بار جب تمہارا شوہر اپنی ماں کے پاس جائے چھپ کر دیکھنا، وہاں تمہیں وہ سچ ملے گا جو تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ میں لرز گئی۔ میری ساس؟ نہیں، وہ تو بہت نیک ہیں، نماز پڑھتی ہیں، تسبیح پڑھتی ہیں، وہ ایسا ظلم کیوں کریں گی؟ مولوی صاحب نے صرف سر جھکا لیا۔ چند دن بعد حمزہ شام کو اپنی ماں کے گھر گیا۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ گھر کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ میں نے کھڑکی کے پاس جا کر اندر جھانکا۔ میرا دل کانپ گیا۔ حمزہ فرش پر اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ ساس کے ہاتھ میں کالی مٹی اور ایک پیالہ پانی تھا۔ وہ عجیب عجیب زبان میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ یہ تعویذ اپنے پاس رکھ، جب تک یہ تیرے پاس ہے تیری بیوی کو کبھی زندہ اولاد نہیں ہوگی۔ حمزہ نے معصومیت سے سر جھکایا۔ اماں، یہ سب کیوں؟ وہ بہت تکلیف میں ہے، ہر بار ٹوٹ جاتی ہے۔ ساس نے سخت لہجے میں کہا، بیٹا تم نہیں سمجھتے، اگر اسے اولاد ہو گئی تو وہ تجھے ہم سے دور کر دے گی۔ ماں کی محبت سے بڑھ کر کوئی نہیں، مجھے اپنا بیٹا کسی اور کے قابو میں نہیں دینا۔ میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ میں رونے لگی لیکن آواز دبائے رکھی۔ میری ساس ہی میری بربادی کی وجہ تھی۔ میرے بچے ان کے تویزوں اور جادو کی بھینت چڑھ گئے تھے۔ میں دوڑتی ہوئی واپس مولوی صاحب کے پاس گئی اور سب بتایا۔ وہ بولے، بیٹی اب وقت آ گیا ہے کہ تم سچ اپنے شوہر کے سامنے لاؤ۔ قرآن کی طاقت سب جادو پر بھاری ہے۔ تم صرف سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں روز کرو، اور یہ پانی پر دم کر کے شوہر کو پلاؤ، اللہ چاہے تو پردہ فاش ہوگا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بھاری دن تھا۔ میری آنکھوں نے اپنی ساس کا ایسا روپ دیکھا تھا جس پر کبھی یقین نہیں آ سکتا تھا۔ وہی عورت جو سب کے سامنے نماز، روزہ اور نیکی کی بات کرتی تھی، اندر ہی اندر میرے بچوں کی قاتل بنی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب کی بات سچ نکلی تھی، لیکن اب میرے دل میں ایک اور خوف جنم لے چکا تھا۔ اگر حمزہ میری بات پر یقین نہ کرے تو؟ میں نے کئی راتیں جاگ کر گزاریں۔ جب بھی حمزہ کے چہرے کو دیکھتی دل چاہتا سب کچھ کہہ دوں، مگر زبان ساتھ نہ دیتی۔ ایک رات حمزہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، تم بہت بدل گئی ہو، خاموش رہنے لگی ہو، دل کی بات مجھ سے کیوں نہیں کرتی؟ میں نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، اگر میں تمہیں ایک سچ بتاؤں اور وہ سچ تمہیں برداشت نہ ہوا تو؟ حمزہ چونک گیا۔ سچ چھپانے سے زخم بڑھتا ہے، جو بھی ہے کہہ دو۔ میرے لب کپ کپانے لگے۔ میں نے سسکی بھرتے ہوئے کہا، تمہاری ماں، میرے بچوں کی موت کی وجہ وہی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ تعویذ اور جادو کرتی ہے۔
یہ سنتے ہی حمزہ کا رنگ فق ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، غصہ اور دکھ سب کچھ تھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ ماں پر اتنا بڑا الزام لگانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ الزام نہیں، حقیقت ہے۔ تمہارے سامنے ہی ایک دن سب کچھ کھل جائے گا۔ اس رات کے بعد ہمارے رشتے میں ایک دیوار آ گئی۔ حمزہ مجھ سے بات تو کرتا مگر اس کی آنکھوں میں شک رہتا۔ دوسری طرف میری ساس مجھے دیکھتے ہی تنزیہ مسکراہٹ دیتی، جیسے کہہ رہی ہوں کچھ بھی کر لو میں جیتوں گی۔ میں ہر دن سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی، دم کیا ہوا پانی پیتی اور حمزہ کو بھی دیتی۔ لیکن مجھے پتا تھا اصل لڑائی ابھی باقی ہے۔ چند دن بعد گھر میں ایک انوکھی بات ہوئی۔ حمزہ رات کو بار بار ڈراؤنے خواب دیکھنے لگا۔ وہ چیخ کر اٹھ بیٹھتا اور کہتا، امی۔ امی کے ہاتھ خون سے بھرے ہیں، وہ پسینے میں بھیگا ہوتا اور لرز رہا ہوتا۔ میں اسے قرآن کی آیات سناتی اور دم کرتی۔ رفتہ رفتہ وہ تھوڑا پرسکون ہو جاتا۔ مولوی صاحب نے کہا تھا جب قرآن کی روشنی پھیلتی ہے تو اندھیرا خود بخود بے نقاب ہوتا ہے۔ تمہارا شوہر خود اپنی ماں کا اصل چہرہ دیکھے گا۔ اور یہی ہو رہا تھا۔ ایک رات میں نے پھر سورہ بقرہ اونچی آواز میں پڑھنی شروع کی۔ اچانک میری ساس میرے کمرے میں آ گئیں۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا۔ وہ چلانے لگیں، بس کر، یہ پڑھائی میرے لیے زہر ہے، رک جا ورنہ میں تجھے ختم کر دوں گی۔ حمزہ بھی کمرے میں آ گیا۔ وہ حیران ہو کر ماں کو دیکھ رہا تھا۔ امی، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسا غصہ؟ ساس غصے سے کپکپاتے ہوئے بولی، یہ سب اس عورت کی وجہ سے ہے۔ اس نے تیرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ ہاں، میں نے ہی تیرے بچوں کو مارا، کیونکہ میں تجھے کبھی اس کے قابو میں نہیں آنے دوں گی۔ یہ سن کر حمزہ کے قدم ڈگمگا گئے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اب وہ لمحہ آ گیا تھا جس سے میں سب سے زیادہ ڈرتی تھی۔ حمزہ کو فیصلہ کرنا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد حمزہ اٹھا، اپنی ماں کے پاس گیا اور رو کر بولا، امی، اپنے مجھے ماں اور بیوی کے بیچ میں لا کھڑا کیا، لیکن اپنے تو میرے بچوں کی جان لی۔ یہ کیسی ماں ہے؟ اب ساس زمین پر گر کر رونے لگے، لیکن اب ان کے آنسو بیکار تھے۔ اس واقعے کے بعد حمزہ ٹوٹ گیا، دن رات خاموش رہنے لگا۔ اس نے ماں سے بات کرنا چھوڑ دی، لیکن اندر سے وہ بکھر چکا تھا، میں بھی الجھی ہوئی تھی۔ ایک طرف میری ساس کا ظلم، دوسری طرف شوہر کا دکھ۔ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ جنگ اب ادھوری نہیں چھوڑنی۔ اگر میں نے ہمت نہ کی تو میری آنے والی زندگی بھی اجڑ جائے گی۔ اس دن کے بعد میری ساس کی طبیعت تیزی سے بگڑنے لگی۔ وہ اکثر راتوں کو چلوا کر اٹھ بیٹھتیں، کبھی ہاتھوں سے اپنے بال نوچت، کبھی دیواروں سے سر مارنے لگتیں۔ گھر والوں کو لگتا کہ شاید کوئی بیماری ہے، لیکن میں جانتی تھی یہ قرآن کی تلاوت اور ان کے جادو کا اثر واپس پلٹ رہا ہے۔ ایک دن وہ میرے کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئیں۔ آنکھیں سرخ، چہرہ بالکل سیاہ پڑ گیا تھا۔ وہ دھیمی مگر ڈرونی آواز میں بولے، یاد رکھ، اگر تو پھر سورہ بقرہ پڑے گی تو میں تجھے اور تیرے شوہر دونوں کو ختم کر دوں گی۔ میں کانپ اٹھی مگر ہمت کر کے کہا، میری طاقت تیرا جادو نہیں، میرا رب ہے، تو چاہے جتنی کوشش کر لے، اب تیرا کھیل ختم ہونے والا ہے۔ ساس دھاڑ کر ہنسی اور کمرے سے نکل گئی۔ حمزہ اب اور زیادہ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اکثر کونے میں بیٹھ کر گھنٹوں سوچتا رہتا، نہ دفتر پر دھیان رہتا نہ گھر پر۔ میں کئی بار اسے حوصلہ دیتی، حمزہ یہ آزمائش ہے، ہمت نہ ہارو، اللہ سب دیکھ رہا ہے، لیکن وہ بس سر جھکا لیتا۔ ماں اور بیوی کے بیچ پسا ہوا آدمی خاموش ہو چکا تھا۔ کچھ دن بعد گھر میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ رات کو کمرے کی لائٹیں خود بخود بند ہو جاتیں، برتن کچن میں گرنے لگتے، حمزہ کے بیڈ پر خون کے دھبے ملنے لگے۔ ایک رات میں نے صاف دیکھا کہ ساس اندھیرے میں کمرے کے کونے میں بیٹھی کچھ پڑھ رہی ہے اور سامنے ایک مٹی کی گاڑا رکھی ہے۔ گاڑا پر سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ میری جان نکل گئی۔ میں نے فوراً سورہ سوئیں پڑھنی شروع کی۔ جیسے ہی آواز اونچی کی وہ گاڑا دھڑام سے جلنے لگی اور ساس چیخ کر گر پڑی۔ میں نے اگلی صبح سب کچھ مولوی صاحب کو بتایا۔ انہوں نے کہا، اب یہ معاملہ صرف تمہارے گھر کا نہیں رہا، یہ عورت جادو کے ہاتھوں اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ خود بھی اس کے قید میں ہے۔
اگر جلدی کچھ نہ کیا گیا تو یہ اپنے بیٹے کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ میں ڈر گئی۔ تو کیا اب حمزہ بھی خطرے میں ہے؟ مولوی صاحب نے سر جھکا کر کہا، ہاں بیٹی، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر قرآن پڑھیں اور اس گھر کو پاک کریں۔ مولوی صاحب 2 شاگردوں کے ساتھ آئے۔ انہوں نے پورے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی آیات بلند آواز میں پڑھنے لگے، میری سانس بری طرح تڑپنے لگیں۔ وہ دیواروں سے سر مارنے لگیں اور چلوا کر کہنے لگیں، بس کرو، یہ آگ ہے، مجھے جلا رہی ہے۔ حمزہ روتا ہوا ماں کے پاس گیا، لیکن مولوی صاحب نے روکا، بیٹا یہ تیری ماں کی زبان نہیں ہے، یہ اس پر قابض شیاطین کی چیخ ہے، پیچھے ہٹ جا۔ تلاوت بڑھتی گئی، ساس زمین پر گر کر چیختی رہی۔ آخرکار ان کے منہ سے نکل گیا، ہاں، میں نے ہی تیرے بچوں کو مارا، میں نے ہی تیرے گھر کو اجاڑا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا کسی عورت کی وجہ سے مجھ سے دور ہو۔ حمزہ زمین پر گر گیا اور زار و قطار رونے لگا۔ تلاوت کے اختتام پر ساس بالکل نڈھال ہو گئیں، جیسے ان کے جسم سے ساری طاقت نکل گئی ہو۔ وہ بستر پر گر کر رونے لگیں اور بار بار کہنے لگیں، مجھے معاف کر دو، میں اندھی تھی، میں نے اپنا بیٹا بھی کھو دیا، اپنے پوتے بھی، سب کچھ کھو دیا۔ حمزہ نے نم آنکھوں سے کہا، امی اگر اب ہمیں اولاد سے محروم نہ کرتی تو آج ہمارا گھر خوشیوں سے بھرا ہوتا۔ اپنے ہی خون پر ظلم کیا۔ ساس چپ ہو گئیں، ان کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ کچھ مہینوں بعد ساس شدید بیمار ہوئیں اور دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ جانے سے پہلے بار بار کہتی رہیں، میری وجہ سے تم نے بہت دکھ اٹھائے، اللہ تمہیں سکون دے۔ ان کی موت کے بعد گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ حمزہ آہستہ آہستہ سنبھل گیا۔ میں نے پھر علاج شروع کیا اور بالآخر اللہ نے ہمیں ایک بیٹے کی رحمت دی۔ جب پہلی بار میں نے اسے گود میں لیا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے دل میں کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اندھیروں کے بعد روشنی عطا کی۔ حسد اور خود غرضی انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ جادو وقتی طور پر کامیاب لگ سکتا ہے، مگر قرآن کی روشنی سب اندھیروں کو مٹا دیتی ہے۔ صبر اور دعا ہی اصل ہتھیار ہے۔ ساس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ وہ سایہ جو برسوں سے ہمارے درمیان اندھیروں کی شکل میں موجود تھا ہٹ گیا، لیکن زخم ابھی تازہ تھے۔ حمزہ اکثر راتوں کو خاموش بیٹھا ماں کی یاد میں روتا۔ حمزہ روتے ہوئے وہ ماں تھیں، ان کے گناہوں کے باوجود دل انہیں بھول نہیں سکتا۔ میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی، حمزہ وہ ماں تھی، لیکن ہم نے جو دکھ اٹھائے وہ بھی سچ ہے۔ شاید ان کا حساب اللہ نے دنیا ہی میں لے لیا، اب ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ چند ماہ گزرے، علاج اور دعاؤں کے بعد اللہ نے ایک بار پھر مجھے امید دی۔ جب میں نے یہ خوشخبری حمزہ کو سنائی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کاش یہ دن امی بھی دیکھ پاتی، لیکن شاید ان کے نصیب میں خوشیاں نہیں تھیں۔ میرے دل میں عجیب سی کیفیت تھی، خوف بھی تھا کہ پچھلی بار کی طرح سب نہ چھن جائے، لیکن اس بار میں نے ہمت باندھی اور دن رات قرآن کی تلاوت کرتی رہی۔ مہینے گزرے، ہر دن میرے لیے کڑا امتحان تھا، لیکن اس بار اللہ نے کرم کیا۔ 9 مہینے بعد جب میری گود میں ایک زندہ صحت مند بیٹا آیا تو میرا دل شکر سے بھر گیا۔ میں نے بچے کو سینے سے لگا کر روتے ہوئے کہا، آ اللہ، یہ وہ لمحہ ہے جس کے لیے میں نے کتنی راتیں آنکھوں میں گزاریں۔ آج تو نے میرا گھر بھی بسایا، میرا دل بھی بھر دیا۔ حمزہ پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، آج مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ساری سختیاں اسی دن کے لیے جھیلی تھیں۔ یہ صرف بچہ نہیں، یہ ہماری زندگی کی نئی صبح ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے کا نام محمد حسن رکھا۔ گھر میں خوشیوں کی روشنی پھیل گئی۔ جب بھی میں اپنے بیٹے کو گود میں لیتی دل ہی دل میں سوچتی کہ وہ 3 ننھے وجود جو مجھ سے چھن گئے تھے آج حسن کی صورت میں میرے پاس لوٹ آئے ہیں۔ ساس کی یاد کبھی کبھی دل کو چیر دیتی، لیکن میں یہی سوچ کر دل کو تسلی دیتی کہ انسان اپنی غلطیوں کا کفارہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ ایک دن میں نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے حمزہ سے کہا، دیکھو اندھیروں کے بعد روشنی ضرور آتی ہے، اگر ہم صبر نہ کرتے تو شاید یہ لمحہ کبھی نہ دیکھ پاتے۔ حمزہ نے میری طرف دیکھا، بیٹے کو گود میں اٹھایا اور کہا، یہ سچ ہے، قرآن ہی ہماری ڈھال بنا، دعا ہی نے ہماری کشتی کو طوفان سے نکالا۔
آج مجھے یقین ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، وہ ماں بیوی یا خاندان میں سے کوئی بھی ہو، جب حسد اور انا دل میں جگہ بنا لے تو وہ سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ جادو اور تعویذ وقتی فتنہ ہے، مگر قرآن کی ایک آیت ان سب پر بھاری ہے۔ صبر اور دعا کی طاقت کبھی کم نہیں ہوتی، اندھیروں کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔